بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شعبان المعظم 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے ذات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شعبان کی 15ویں رات کو اس لیے کہ وہ یقین سے یہ رات مبارک رات ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، کوئی محتاجی کو دور کرانا چاہتا ہو تو اس محتاجی کو دور کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور 4 لوگ کو چھوڑ کر سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا، وہ اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا، وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں، ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دل میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لوں، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات ہر راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنے باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا ایک گمان ہے، اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میں میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے میں آدھی رات کی عبادت 400 برس میں 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط ایک ہی، جو جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب نہ پیتا ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بتلائیے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا،
اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اسی عمر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر اللہ پاک تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کریں تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندے کو چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بھی بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی، میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قیام تحقیق کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرائت فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا، میں دیکھتی رہی۔ جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے گھر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تینا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا خود بھی ادا کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔